السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور بہت ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمایا جسے کرنے کا حکم ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے منع کیا گیا ہے کہ اسے یوز نہیں کرنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جس سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے، اور ان کے طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، اور انہیں گناہوں سے بھی پاک نہیں کریں گے، بلکہ انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وہ کون لوگ ہوں گے جس سے اللہ نہ کلام کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے رحمت کی نگاہ سے، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے؟ آخر وہ کون سے شخص ہے، اور انہوں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، کون سا ایسا کام کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، پہلا شخص تکبر کرنے والا، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کے طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، اور ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، اور انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ اور دوسرا شخص ہے احسان جتانے والا۔ آج ہر شخص کے اندر یہ بیماریاں ہیں، یہ خرابیاں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کی مجبوری پر کام آ جائے کوئی شخص، تو وہ ہمیشہ یہ طعنہ دیتے رہتے ہیں، احسان جتاتے رہتے ہیں کہ میں نے تمہارا کام آیا، تمہاری مجبوری پہ کام آیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا شخص ہے احسان جتانے والا۔ اور تیسرا شخص ہے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سودے کو فروخت کرنے والا۔ ایک خراب مال کو، خراب سامان کو اتنی تعریف کیا، جھوٹی قسمیں کھایا کہ یہ بہت اچھا مال ہے، خوبصورت مال ہے، بڑا مضبوط مال ہے، اسے لے لو۔ جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹ بول کر کے اپنے سامان کو فروخت کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ کلام فرمائیں گے، نہ ان کے طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہمیں ان ساری چیزوں سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس لیے جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو ہم کریں، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ اگر میری یہ بات آپ کو پسند آئے تو آپ اس پر عمل کریے، اور اسے شیئر کرنے کی بھی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کا دوست احباب بھی اس پر عمل کرے، اور آپ کے نام اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے۔